نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ زندگی میں تقسیم میراث سے متعلق ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جوان جو ہمارا طبقہ ہے، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ زندگی میں وہ جائیداد بچیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیں۔ تو اب اس کے اوپر ہم آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ احادیث کے تناظر میں زندگی میں تقسیم میراث کے اصول کیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات جو جان لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کماتا ہے، چاہے والد کمائے یا والدہ کمائے، اس کے پاس جو دولت ہے، جو پیسے ہیں، جو کرنسی ہے اور جو سیونگ ہے اور اس کے علاوہ جو جائیداد ہے، وہ سب کی سب جو جو بھی اس نے سیو کی ہے اس کے مالکانہ حقوق اس کے ہیں۔ کوئی بھی وارث جو اس کے مرنے کے بعد وارث بنے گا، چاہے اس کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو یا والدین ہوں، کوئی بھی ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اور یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ زندگی میں جو ہے وہ ہمیں اپنے مال میں سے بغیر کسی شرعی حق کے وہ دے۔ شرعی حق کیا ہو سکتا ہے؟ والدین بوڑھے ہیں، ان کی کفالت کرنا بیٹوں کے ذمے ہے۔ اسی طرح بچے چھوٹے ہیں تو ان کی کفالت کرنا جو ہے وہ والدین کے ذمے ہے۔ اس کے علاوہ جو بالغ بچے ہیں ان کی کفالت اگر وہ خود کما سکتے ہیں، خاص کر لڑکے، تو ان کی کفالت کرنا، ان کا خرچہ برداشت کرنا والدین کے ذمہ نہیں ہے۔ البتہ بیٹیوں کی شادی ہونے تک ان کی کفالت کرنا اور ان کا خرچہ برداشت کرنا یہ والدین کے ذمہ ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے زندگی میں انسان جو کماتا ہے، والدہ ہے یا والد ہیں، وہ سب کا سب ان کا اپنا ہے۔ اس پہ کسی بچے کا مالکانہ حق نہیں ہے، نہ وہ وراثت کے طور پر ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بنیادی بات ہے کہ وراثت کا تصور کیا ہے؟ وراثت جو ہے جس کو ہم انسان کے مرنے کے بعد جس کو اس کے مال کو ترکہ بھی کہتے ہیں، ما ترکہ المیت، جو میت چھوڑتا ہے، مرنے والا چھوڑتا ہے، اس مال کو جو مرنے کے بعد ایک بندہ اپنی اونرشپ میں، اپنی ملکیت میں چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی انسان زندگی میں دے رہا ہوتا ہے وہ وراثت نہیں کہلاتی۔ وراثت وہی مال کہلاتا ہے جو انسان مرنے کے بعد چھوڑتا ہے۔ اب تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں اگر اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنی کرنسی، اپنا پیسہ اپنے بچوں کے درمیان، اپنے والدین اور باقی جو ورثاء ہیں جو مرنے کے بعد ورثاء کہلائیں گے، ان کے درمیان میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے اصول کیا ہیں یا کس طرح تقسیم کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے پہلی بنیادی بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جو بھی بندہ، چاہے والدہ تقسیم کرنا چاہتی ہے یا والد تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنی جائیداد کو، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جو بھی تقسیم کرنے والا ہے وہ اپنے اوپر جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرے۔ قرض ان کے ذمہ لازم ہے، ان قرض کی ادائیگی کرے۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ وغیرہ اس کے ذمہ لازم ہے وہ ادا کرے۔ حج فرض ہے تو وہ حج کی ادائیگی کرے۔ اس کے بعد اتنا مال اپنے لیے رکھے کہ جتنے کل کو کسی اور سے اس کو مانگنا نہ پڑے، کسی اور کا محتاج نہ ہونا پڑے، تو اتنا مال اس کے پاس اپنے پاس سیف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر شوہر جو یہ مال تقسیم کر رہا ہے اپنے بچوں کے درمیان میں، تو اپنے لیے بھی رکھے اور اپنی اہلیہ کے لیے بھی رکھے اتنا مال کہ کل کو اس کی اہلیہ اور وہ خود بچوں کے محتاج نہ بنے۔ دوسری جو بنیادی بات ہے اسی کے اندر تقسیم کی دولت کی تقسیم اور جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے، کہ اگر اب وہ اپنے لیے مال رکھنے کے بعد اور دولت رکھنے کے بعد اور ضرورت کی چیز رکھنے کے بعد اب وہ اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بچوں میں تقسیم کے لیے یہ ہے کہ وہ بچوں میں بیٹے اور بیٹیوں میں برابر بھی تقسیم کر سکتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد بیٹی کو آدھا ملتا ہے اور بیٹے کو جو ہے اس کا دگنا ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے تحت جو ہے، مثال لے لیں اگر بیٹی کو 5 ملتا ہے تو بیٹے کو 10 ملتے ہیں، اس کا دگنا ملتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح بھی تقسیم کی جا سکتی ہے کہ بیٹی کو جو ہے آدھا اور بیٹے کو دگنا دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اتنا خیال رہے کہ کسی بھی وجہ سے بیٹیوں کو ان کے جو آدھا حصہ ہے اس سے کم نہ دیا جائے، اس سے محروم نہ کیا جائے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بچے کو زیادہ دینا چاہے یا کسی بچے کی زیادہ دینے کی اس کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بچے کی خدمت کی وجہ سے اور کسی بچے کی ضرورت کی وجہ سے، کسی بچے کی مجبوری کی وجہ سے اگر اس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں، اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو دینا چاہتے ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ والد اپنے مال کا مالک ہے، وہ جب صدقہ کر سکتے ہیں مال تو اپنے بچوں کو وہ مال دے بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو کہ بغض ہو، نفرت ہو دوسرے بچے سے، کسی ایک بچے کو محروم کرنا ہو، کسی ایک بچے کو نوازنا ہو، تو یہ جو محرومی کی نیت ہے، اس نیت
سے کسی ایک بچے کے نام پہ پوری جائیداد کر دینا، کسی ایک بچے کو اپنی دولت پوری ٹرانسفر کر دینا، اس محروم کرنے کی نیت سے اور بغض کی نیت سے اور نفرت کی نیت سے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نعمان اپنے جو والد ہیں ان کے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری اہلیہ کی کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ اصل میں نعمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایک گھوڑا گفٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اہلیہ ان سے درخواست کرتی ہیں، ان کی اہلیہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ اس پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی اسی طرح تم نعمان کو گفٹ کر رہے ہو تو سبھی کو کیا گفٹ کر رہے ہو، باقی اولاد کو بھی گفٹ کر رہے ہو؟ تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں نہیں، صرف اسی کو گفٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنوں گا، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کا معاملہ کرو۔ اب عدل کا معاملہ کہا ہے، مساوات کا نہیں کہا، مساوات کہتے ہیں برابری کرنا، نہیں، عدل کا معاملہ کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی۔ اور عدل کا معاملہ کیا ہے کہ بچوں کے درمیان میں جو جس بچے کی ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت اس پہ مال خرچ کرنا چاہیے، لہٰذا کسی ایک بچے کو کسی بھی وجہ سے، خاص کر نفرت، بغض، عناد یا اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اسے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کر، دوسرا بچہ جو انجینئر بن رہا ہے، تو ظاہر بات ہے میڈیکل کی ایجوکیشن مہنگی ہے، انجینئر کی اس کے مقابلے میں سستی ہے، تو یہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اگر مہنگی ایجوکیشن لے رہا ہے، دوسرے سستی لے رہا ہے، تو وہ عدل ہی ہے۔ مساوات میں تو یہ ہوگا کہ ایک پہ 10 لاکھ لگا رہے ہیں، دوسرے پہ 10 لگائیں، نہیں، ایک پہ 5 لگا رہے ہیں، دوسرے پہ 10 لگا رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن دونوں کو دے رہے ہیں، ہنر دونوں کو دے رہے ہیں، تو عدل اس کو ہی کہیں گے، اس کو ہم انصاف ہی کہیں گے۔ اچھا، اگلی بات جو ہے، ایک آخری دو بنیادی اصول ذہن میں رکھے ہیں کہ جب آدمی اپنے بچوں کو دینا چاہ رہا ہے زندگی میں، کچھ گفٹ کرنا چاہ رہا ہے، ہدیہ کرنا چاہ رہا ہے، جو بھی ہے، یہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، یہ ہدیہ دیا جا رہا ہے، گفٹ دیا جا رہا ہے والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو، تو اس گفٹ کے لیے ایک اصولی بات ذہن میں رکھی جائے کہ جب بھی کسی کو، بچے کو کوئی زمین اگر دے رہے ہیں، تو صرف رجسٹری کرا لینے سے وہ بچہ مالک نہیں بن جاتا۔ اگر صرف رجسٹری کرا لیں گے، بچے کو جو ہے قبضے میں نہیں دیں گے، اس کے تصرف اس کو نہیں دیں گے، اس کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے وہ چیز، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کو یہی جائیداد جو ایک بچے کے نام پہ ہے، وہ گفٹ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا قبضہ اس کی طرف منتقل نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی آنرشپ اس کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوگی، لہٰذا کل کو یہ جو جائیداد ہے یہ تمام بچوں میں بطور وراثت تقسیم ہوگی۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے بچوں کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جائیداد کو اور تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر رجسٹری بھی کروائیں اور اس کو مالکانہ حقوق کے ساتھ اس کو قبضہ بھی دے دیں، اس کے پوزیشن میں بھی دے دیں، اس کے قبضے میں بھی دے دیں، کہ اس کو تمام تر تصرف اس کو حاصل ہو، وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکے، اس کو بیچنا چاہے، اس کو رکھنا چاہے، اس کو کسی بھی طرح استعمال کرنا چاہے، جیسے جو کاشت قابل کاشت جو زمینیں ہیں، تو وہ کاشت کا سارا نظام وہ سنبھالے، ٹھیکے پر وہ دے، تو اس طرح اگر اس کو تصرف دے دیتے ہیں، رجسٹری بھی کروا دیتے ہیں، تو پھر وہ مالکانہ حقوق اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ ایک اور بنیادی بات اس کے سلسلے میں کہ اگر آپ کچھ جائیداد تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں اور باقی جو کچھ مال آپ کے پاس موجود ہے، اور جتنا مال اپنی اونرشپ میں آپ چھوڑ کے زندگی میں فوت ہو، زندگی میں جتنا مال آپ کی اونرشپ میں ہوگا جو بچوں میں تقسیم نہیں کیا، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، تو فوت ہونے کے بعد وہ مال جو آپ کی ملکیت میں ہوگا، وہ تمام ورثاء میں شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا، تو اس میں آپ کی ماں بھی، آپ کے بچے بھی، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کی بیوی اور باقی جو شرعی ورثاء ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے بیٹی کو پہلے زندگی میں حق دے دیا ہے، لہٰذا جو میری ملکیت میں اب وہ صرف بیٹے لے لیں گے، نہیں، کہ جو آپ اپنی ملکیت میں چھوڑیں گے، بیٹیوں کو گفٹ کرنے کے باوجود بھی وہ بیٹیاں پھر سے اس مال میں جو آپ اپنی ملکیت میں چھوڑ کے جائیں گے، اس میں بطور شرعی وارث شریک ہوں گی اس کے اندر، اور بھائیوں کو ان کے ذمہ لازم ہوگا کہ اپنی بہنوں کا حق دیں۔ آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ انسان اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے، تو وہ انسان مرض الموت میں اگر تقسیم کرتا ہے، یعنی ایسی بیماری جس بیماری کے اندر وہ کل جا کے فوت ہو جاتا ہے، یہ تو ورثاء کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے، تو ایسی بیماری جس بیماری میں وہ فوت ہو گیا ہے، اس میں تقسیم کی ہوئی اور گفٹ کی ہوئی جو جائیداد ہے، اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے، گفٹ کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تو اس کے سلسلے میں بنیادی اصول ایک شریعت کا ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی الا یہ کہ باقی سارے ورثاء راضی ہو جائیں۔ تو اب ایسی بیماری میں گفٹ کرنا، جس بیماری میں کل کو والد یا والدہ جا کے انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ گفٹ جو ہے، وہ گفٹ کا مالک بیٹا بیٹی نہیں بنیں گے، بلکہ بطور وصیت ہوں گے، اور بیٹا بیٹی بھائی وغیرہ وہ وارث ہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔
تو اس لیے وہ پھر واپس وہ جو چیز دی گئی ہے یا گفٹ کی گئی ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق وراثت میں تقسیم ہوگی۔ البتہ باقی ورثاء اگر راضی ہو جاتے ہیں اس بیٹی یا بیٹے کو دینے کے لیے تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔